بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما الامام الحجہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ ہو. اب ترتیل کے حوالے سے خود تلاوت قرآن کریم، چاہے وہ آہستہ سے ہو، چاہے وہ سپیڈ سے ہو، چاہے وہ درمیانی کیفیت میں ہو، اسے ترتیل کہا جاتا ہے. تلاوت قرآن کریم یعنی ترتیل کے ساتھ ہو، تدویر ہو، درمیانی حدر ہو، یا درمیانی قسم کی تلاوت کو تدویر کہیں گے، یا تحقیق بہت زیادہ آہستہ پڑھنے کو کہتے ہیں. نام مختلف ہیں. بعض لوگوں نے خود تلاوت اور قرأت کو تقسیم کیا ہے 4 قسموں میں، ترتیل کو قسم قرار دیا ہے، نہ مقسم. تو بعض نے جو ہے ترتیل کو مقسم قرار دیا ہے. جو بھی ہو، بس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر، عربی لب و لہجے کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انسان تاکہ مقام میں عمل میں انہی آیات پہ عمل کر سکے، اور جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ابھی تک جو ہے قرآن کریم کے ضروری اور کام میں آنے والے نکات بتا رہے ہیں. سب سے پہلے حروف تہجی کے حوالے سے، اردو حروف تہجی اور عربی حروف تہجی میں کتنا فرق ہے، نام میں کن کن جگہوں میں فرق ہے، مخارج اور تلفظ میں کہاں پہ فرق ہے، وہ موارد بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. پھر وہ جو اصل جو مشکل مسئلہ تھا وہ یہ ہے مخارج کی جگہ جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، جو اردو میں الگ طریقے سے ہوتے ہیں اور عربی میں وہ 10-12 حرف جو تھے، ان کو بتانے کے بعد پھر حرکات کو مطرح کیا تاکہ حرکات کو انہی مخارج کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ تکرار کر سکیں، پریکٹس کر سکیں، مشق کر سکیں، جس کے نتیجے میں تلاوت صحیح ہو جائے اور ملکہ حاصل ہو جائے. پھر اس کے بعد قرآن کریم میں کچھ حروف لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، یا کچھ حروف لکھے نہیں جاتے مگر پڑھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بیان کیا. ہا کے اقسام بھی بیان ہو گئے. اور ابھی کل ہم نے جو ہے کہاں پہ کچھ کلموں میں دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے یبسطو، بسطہ، بمسیطر، مسیطرون. ادھر صاد کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، بسطہ اور یبسطو میں سین کے ساتھ پڑھنا بہتر تھا. اور اسی طرح کے ایک اور قرآن کریم میں فقط ایک ہی جگہ ہے اشمام کیا گیا ہے. اس میں لغت میں اشمام کا مطلب ہے سونگھنے اور سنگوانے اور بو کرنے کے ہیں. اصطلاح قرأت میں اشمام یہ ہے کہ ہونٹ اس طرح گول شکل اختیار کریں کہ ضمہ یا واو کی بو آئے. ہمارے درمیان رائج قرأت حفظ بروایت عاصم میں صرف ایک ہی مورد ہے قرآن کریم میں، سورہ یوسف میں، اس کے علاوہ اور کسی جگہ میں نہیں ہے. لا تأمنونا، لا تأمننا، یہاں پر اصل میں لا تأمنونا تھا. یہ فعل نفی ہے، نہ کہ فعل نہیں. نون کے نون میں ادغام کے بعد لا تأمننا ہو گیا، تأمننا. فعل نہیں سے مشتبہ ہوتا تھا، اس لیے ہونٹ گول شکل اختیار کریں تاکہ ضمہ کی بو آئے. اس کام کا نتیجہ آواز پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ ہونٹ گول ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 11. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. تأمنا. اب بہت سے لوگ اعوذ باللہ بسم اللہ میں اشمام کرتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را ہے،
را ہے، لیکن بو آتی ہے واو کی یا پیش کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے اساتذ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، موٹا کرنے کی وجہ سے اس میں واو اور پیش کی بو آتی ہے، یعنی اشمام ہو رہا ہے واو اور پیش کے اندر، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر دقیق اساتذ ہوں جنہوں نے یعنی ہمارے لیے کوئی ایک ورکشاپ تھی، اس میں مصر کے بھی کچھ قاری تھے جو ہائی لیول کے، اور جو ہے ہمارے خود اساتذہ تھے بڑے بڑے، تو اس میں یہی ہوا کہ بہت سے قاری حضرات جنہوں نے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تھوڑا بھی اس طرح ان کا غلط ہے، یہ ضمہ کی طرح متمائل نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان، پاکستان، برصغیر میں، حتیٰ بہت سے اور جگہوں میں، حتیٰ بعض مصری قراء کی بھی را میں بو آتی ہے، یعنی کس کی؟ ضمہ کی، یعنی اشمام کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کر کے موٹا کریں نا کہ روح کر کے، تو ہمارے یہاں پہ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حد سے زیادہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پس سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 11 میں ایک مقام ہے لا تأمن، لا تأمن، اصل میں لا تأمنون تھا، اس لیے اس پر یہاں پہ فعل نفی ہے، نہیں ہے کہ یہ بتانے کے لیے یہاں پہ یعنی ضمہ کی بو آنی چاہیے، وہ ہونٹ گول کر کے، زیادہ ضمہ بھی سنائی نہ، یعنی وہ نہ ہو کہ لا تأمنون لا تأمن، ہونٹ تھوڑا سا گول کریں گے تو ضمہ کی بو خود بخود آئے گی۔ تیسرا نقطہ جو ہے قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہے جس طریقے سے لا تأمن اشمام کا، امالہ کا ہے۔ ہمارے پاس امالہ کا پہلے معنی بتاتے ہیں۔ امالہ کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ مائل کرنا یا جھکانا۔ اصطلاح علم قرات میں امالہ یہ ہے کہ فتحہ کی آواز کو کسرہ اور الف مدہ کی آواز کو یائے مدہ کی طرف مائل کرنا، یہ ہے امالہ اصطلاح میں۔ امالہ کی دو قسمیں ہیں، یہ امالہ صغریٰ ہے یا امالہ کبریٰ۔ امالہ صغریٰ کو اس کا ایک دو اور نام ہیں، امالہ بین بھی کہتے ہیں یا امالہ متوسط بھی کہتے ہیں۔ اس میں فتحہ کی آواز کسرے کی جانب مائل ہوتی ہے، اس کو تقلیل بھی کہتے ہیں۔ امالہ صغریٰ قرات حفظ عاصم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جو تلاوت جس قاری کو ہم پڑھتے ہیں، جس روایت کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں امالہ صغریٰ ہے ہی نہیں۔ امالہ کبریٰ یا امالہ تامہ، جس میں فتحہ کی آواز بہت زیادہ مقدار میں کسرے کی طرف، بس فتحہ کی آواز بہت زیادہ کس کی طرف؟ کسرے کی طرف مائل ہوتی ہے، اور الف مدہ کی آواز یا کی طرف مائل ہوتی ہے۔ قرات حفظ عاصم میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس تلاوت میں صرف کلمہ مجراہا کو امالہ کبریٰ کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مجرہا لفظ مجراہا، اصل تو مجراہا ہونا چاہیے روایت اس کے مطابق حفظ عن العاصم میں، لیکن اس لفظ میں انہوں نے امالہ کی روایت نقل کی ہے۔ میں فتحہ کی آواز کو زیادہ مقدار میں کسرہ کی جانب مائل کریں گے۔ مجریہا بھی نہیں پڑھیں گے، مجریہا، اور الف مدہ کی آواز کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس حالت میں حرف را باریک یعنی ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر مجراہا میں یہ خیال رکھا جائے کہ فتح کی آواز مکمل کسرے کی جانب اور الف مدہ کی آواز مکمل یا مدہ کی جانب مائل نہ ہو پائے، یعنی مختصر مجریہا۔ اب یہاں پر ایک میں ضروری بات یہ کروں گا کہ ان تمام موارد کو، تمام ابحاث کو یاد کرنے کے لیے، سننے کے لیے ابھی میں کچھ ضروری قواعد جو کہ پوری تجوید کے مہم قواعد ہیں، اکثر مہم قواعد ہم نے ابھی تک بیان کیے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کے لیے کتاب سے آپ قاعدے کو یاد کر سکتے ہیں۔ بہت مشکل ہے یا بہت کم کسی کے لیے ممکن ہے کہ پڑھ کر اس لہجے کو یاد کریں۔ لہجے کو سیکھنے کے لیے اہل زبان، اہل لغت
مصری قراء ہیں اور جو کہ یا وہ قراء جنہوں نے سالہ سال جو ہے وہ ان قاریوں کو سنا ہے اور سننے کے بعد انہوں نے یاد کیا ہے، ان کو سن کر ہم اپنے لہجے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سماعی ہے، دیکھ کر ہم یعنی سن کر اس کو لے سکتے ہیں، نہ کہ مثلا پڑھ کر کتابوں میں پڑھنے سے، قاعدہ کو یاد کرنے سے سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے اور مدد ملتی ہے، لیکن ان کو سیکھنا پڑے گا۔ اب ہم نے جو ابھی تک بحث کی وہ یہ کہ رسم المصحف قرآن کریم کی لکھائی کے حوالے سے، اور ضبط اسے کہتے ہیں، رسم و ضبط جسے کہتے ہیں، خود قرآن کی لکھائی کے مسائل، اور پھر ضبط جو حرکات کے مسائل۔ ہم نے سب سے پہلے یعنی قرآن کے حروف کے حوالے سے بات کی کہ اس حرف کو کیسے تلفظ کیا جاتا ہے، اس کے بعد حرکات، اور اس کے بعد حرکات کے بعد وہ حروف جو رسم المصحف کے اندر لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، اور بعض جگہوں میں رسم المصحف میں حرف نہیں ہے لیکن پڑھا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بات اور گفتگو، اور کچھ ضروری قوانین کے حوالے سے۔ جو سب سے پہلے ہم نے مخارج اور حروف میں پڑھا وہ یہ ہے، تجوید کا اصل مقصد بھی ادھر ہے۔ حروف کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، یعنی تجوید اور یا صفات حروف۔ مثلا حروف کو اپنا حق دینا یعنی حرف کو جس طریقے سے ادا کرنا ہے اس طریقے سے ادا کرنا ہے، جو اس کی صفات ہیں۔ اس دن بھی میں نے بیان کی کہ 10 کل صفات ہیں، ان میں سے اگر 2 صفات بھی یاد کریں یا کوئی صفت بھی یاد نہ کریں، لیکن اگر بار بار سنیں گے اور لفظ کو کس طریقے سے وہ قاری وہ استاد ادا کر رہا ہے، وہ صفات کا نام بے شک ہمیں نہ آتا ہو لیکن ہم صحیح طریقے سے تلفظ کر سکتے ہیں۔ مشہور ترین صفات میں سے جہر اور استعلاء اور استفال، جہر اور حمز، اگر یہ 2 صفات کو بھی یاد کریں گے، اطباق، انفتاح وغیرہ نہ بھی ہوں، تو باقیہ آپ سنیں۔ حروف استعلاء کون کون سے ہیں، اس کا تھوڑا کام قرآن کریم میں زیادہ ہے۔ جہاں بھی یہ 7 حرف خص، ضغط، قو، یہ موٹے حروف آتے ہیں تو اس کے بعد الف آتا ہے تو اس کو بھی بھاری پڑھا جاتا ہے۔ جہاں پہ نہ ہو تو الف کو نازک اور یعنی پتلا پڑھیں گے، تاکہ مثلا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، آمنا نہیں پڑھیں گے، آمنا۔ اس کا بہت بڑا فرق ہے، مثلا قال کان ما کان ما کان، تو اس کا بہت بڑا دخل ہے، اسی لیے ان حروف استعلاء کا جاننا ضروری ہے۔ بس یہ ایک صفت بھی یاد ہو جائے، صفات ذاتیہ اور اصلیہ میں، اور صفات فرعیہ میں قلقلہ کی صفت ہے، تفشی ہے، تقریر ہے، را کی، چاہے نام نہ بھی آتا ہو، یہ ہا کا بوحا ہے، تو یہ جو صفات کا نام پچھلی مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، نام نہ بھی آتا ہو، غور سے سننے سے تقریر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کتنا بہت زیادہ ٹریکٹر بھی نہیں چلانا ہے، یعنی ایسا ہو کہ اس طرح ہونا، قدر تھوڑا سا کس حد تک ہو، اور وہ کس طریقے سے یاد ہوگا، سننے سے۔ بڑے بڑے اساتذہ خصوصاً استاد خلیل الحصری، استاد محمد صدیق منشاوی، ان اساتذہ کو سننے سے، ان کی بھی کئی قسم کی تلاوتیں ہیں، بعض تلاوتوں میں بہت آہستہ سے پڑھا ہے، ان کو سننا پڑے گا، اور بعض میں سپیڈ سے پڑھا ہے۔ یہ تھا حق حروف، حق حرف، صفات جو خود حرف کے اندر پائے جاتے ہیں، ان صفات کو اپنے مخرج سے اپنے صفات کے ساتھ ادا کریں۔ وہ بھی اساتذہ کو سننے کے بعد، بعض اساتذہ جو ہے بعض حروف کو بعض جگہوں میں صحیح ادا کرتے ہیں، بعض جگہوں میں واضح نہیں ہوتا بھی ہے، انسان کی زبان ہے، بعض جگہوں میں لکنت آتی ہے، صحیح ادا نہیں کر پاتا ہے۔ جہاں پر استاد نے بہت واضح اور آشکار تلفظ کیا، دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس نے حرف بہت اچھا پڑھا ہے، تو اس جگہ میں آپ جو ہے اس آیت کو ایگزامپل بنا کے، مثال بنا کے، نمونہ بنا کے اس کے اوپر کام کریں گے تو مسئلہ جو ہے کافی حد تک ٹھیک ہو جائے۔ ایک مستحق ہے، حق کا حرف اور مستحق کا حرف، یعنی وہ جب حروف آپ کے اور ہمارے حل ہونے کے بعد جب حروف دوسرے کلموں کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا احکام حروف جیسے کہتے ہیں۔ احکام حروف سے نون ساکن اور تنوین کے احکام کے بارے میں گزشتہ دروس میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، وہ یہ کہ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں، حمزہ ہاؤ، ہاؤ خاؤ، عین و غین، یہ 6 حرف آ جائیں تو واضح کر کے پڑھیں گے۔ یرملون میں یرملون، ان 6 حروف میں سے یہ، رے، میم، لام، واو، نون آ جائیں گے تو
ادغام کر کے پڑھیں گے، اور با آ جائے تو تنوین اور نون کو قلب کریں گے میم میں، اور میم کو بے کے قریب لا کے اخفا کر کے تلفظ کریں گے، من بعد، من بعد. اور اسی طریقے سے یہ اقلاب ہو گیا. اس کے بعد بقیہ حروف میں اخفا ہوتا ہے، جیسے من قال، من کان، منثورا، منظورا. یہ ہے اخفا. اخفا یعنی تنوین اور نون ساکن کو بعد والے حرف کے مخرج میں چھپانا ہے. انت، منکم، انتم، ثم. یعنی کسی جگہ میں بھی تنوین کو بعد والے حرف میں چھپائیں گے تو اس حرف کے رنگ میں ڈل جائے گا. یہ بھی آپ اساتذہ سے سن کر بہت خوبصورت اور آسان یعنی تعریف یہ ہے کہ اخفاء تنوین اور نون ساکن کو بعد والے حرف کے مخرج میں چھپانا ہے. اگر یہ قانون یاد رکھیں گے پھر اساتذہ کو سنیں گے بہت جلد جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ من کانا ناک میں پہلے ڈالیں اور پھر جو ہے کانا کہیں، نہیں، بالکل اس طریقے سے ہو کہ حرف کے قریب کریں اور فوراً ادا کریں. من کانا، من بعد، تیار کر کریں گے یا فوراً ادا کریں گے. اچھا، یہ میم یعنی کم بھی، یہ اخفاء میم ساکن ہے. میم ساکن کے بھی تین حکم ہیں، یا ادغام ہے، میم میں ادغام ہوتا ہے، اور میم بے کے نزدیک وہیں اقلاب کی طرح اخفاء ہوگا یہاں، یعنی اخفاء میم ساکن، اور بقیہ حروف میں اظہار ہوگا، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت سے لوگ یہاں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں، یہ غلط ہے. یہاں پہ ظاہر کرنا ہے، میم کو واضح تلفظ کرنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس طریقے سے جو ہے یہاں پر کچھ اور احکام حروف ہیں، اگلے درس میں اشارہ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس درس تک آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل